ایک سال بعد بالکل اسی ترائن کے میدان میں جہاں پہلی جنگ ہوئی تھی، غوری اور پرتھوی راج دوبارہ آمنے سامنے تھے۔ پہلی جنگ سے سبق لے کر غوری نے اس بار حکمت عملی مکمل بدل دی۔ اس غیر متوقع حملے میں غوری کے تیر اندازوں نے کئی راجپوت جنگی ہاتھیوں کو شروع ہی میں زخمی یا بے قابو کر کے میدان جنگ سے باہر کر دیا۔ راجپوتوں کے جنگی اصولوں میں رات یا الصبح لڑائی ممنوع سمجھی جاتی تھی، سو یہ ناگہانی یلغار ان کے لیے صرف حملہ نہیں صدمہ تھی۔ یہ اس کی زندگی کی آخری فوجی مہم ثابت ہوئی اور قسمت نے یہاں اسے فتح دی، مگر فتح کے بعد تاریخ نے وہ منظر لکھا جس میں خوشی نہیں صرف المیہ تھا۔ پہلی جنگ ترائن شہاب الدین غوری شکست کھا چکا تھا۔ یہ شکست صرف میدان کی ہار نہیں تھی، یہ اس کے وقار پر زخم تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا، جب تک بدلہ نہیں تب تک آرام نہیں، عیش و عشرت نہیں، صرف انتقام کی تیاری۔ جو سپاہی اور جرنیل میدان چھوڑ کر بھاگے تھے، غوری نے انہیں سخت سزا دی، منصب اور عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔ شکست خوردہ فوج کی از سر نو تنظیم شروع ہوئی۔ غوری نے تربیت کا محور بنایا، تیر اندازی، تیز رفتار گھڑ سوار دستے اور فولادی ڈسپلن۔ ایک سال مکمل تربیت اور مشق کا سال، اور ایک ہی مقصد، انتقام اور بدلہ۔ 1192 کے موسم گرما میں غوری ایک بار پھر تقریباً 52,000 گھڑ سوار مجاہدین کے ساتھ دوبارہ ہندوستان کی طرف بڑھا۔ راستے میں پشاور کے قریب غوری نے ایک غیر متوقع فیصلہ کیا۔ پچھلی جنگ میں ناکام ہونے والے اپنے معزول جرنیلوں کو بھی معاف کر کے واپس لشکر میں شامل کر لیا، تاکہ آئندہ مارکے میں ان کا تجربہ کام آئے۔ دوسری طرف پرتھوی راج چوہان پہلی فتح کے بعد وہ قدرے پر اعتماد بلکہ غافل ہو چکا تھا، مگر جب غوری کی واپسی کی خبر پہنچی تو خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ پرتھوی راج نے شمالی بھارت کے راجپوت حکمرانوں کو اتحاد کے لیے پکارا، اور یوں ایک عظیم متحدہ راجپوت فوج تیار ہوئی، اس کے ساتھ سینکڑوں جنگی ہاتھی۔ بعض مبالغہ آمیز تاریخی روایات کہتی ہیں کہ راجپوت لشکر 3 لاکھ سپاہیوں اور 3,000 ہاتھیوں پر مشتمل تھا، جبکہ جدید مورخین کے نزدیک عملی تعداد تقریباً 1 لاکھ فوجی اور 300 ہاتھیوں کے قریب تھی۔ ایک سال بعد بالکل اسی ترائن کے میدان میں جہاں پہلی جنگ ہوئی تھی، غوری اور پرتھوی راج دوبارہ آمنے سامنے تھے۔ پہلی جنگ سے سبق لے کر غوری نے اس بار حکمت عملی مکمل بدل دی۔ اسے معلوم تھا دشمن تعداد میں زیادہ ہے اور جنگی ہاتھیوں کے باعث بھاری بھرکم، لہذا روبرو ٹکرانے کے بجائے اس بار ہتھیار تھا چالاکی، سرعت اور نفسیاتی جنگ۔ غوری نے اپنی فوج کو 5 حصوں میں تقسیم کیا۔ 4 جانب سے حملے کے لیے اس نے ہلکے ہتھیاروں والے تیز رفتار گھڑ سوار تیر انداز متعین کیے۔ غوری کا جنگی منصوبہ واضح تھا، راجپوت ہاتھیوں کے سامنے جھکنا نہیں، بلکہ دور سے تیر اندازی کر کے انہیں زخمی، بے قابو اور بے اثر کرنا ہے۔ اور پھر سب سے خطرناک چال، جب دشمن حملہ کرے گا تو یہ دستے کچھ دیر مقابلہ کر کے پسپائی کا جھوٹا مظاہرہ کریں گے، تاکہ ہاتھی اور باری فوج تعاقب میں آگے نکلے اور صفیں ٹوٹ جائیں۔ یہ جنگ طاقت سے نہیں، حکمت عملی اور جنگی تدبیر سے جیتی گئی۔ اصل لڑائی سے پہلے غوری نے ایک اور وار کیا، سفارتی چال۔ پرتھوی راج کو پیغام بھیجا گیا کہ غوری جنگ کے بجائے صلح چاہتا ہے، واپس جانے کو تیار ہے، لیکن چند شرائط پر بات چیت کرنی ہے۔ پرتھوی راج نے اسے دشمن کی کمزوری سمجھا اور جنگی تیاری میں سستی آنے لگی۔ روایت ہے کہ راجپوت لشکر نے رات جشن میں گزاری اور پہرے میں بھی غفلت ہوئی، کیونکہ انہیں لگا جنگ شاید ٹل گئی ہے۔ مگر دوسری طرف غوری رات کی تاریکی میں مکمل چوکس تھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند نہیں، صرف حساب تھا۔ طلوع فجر سے ذرا پہلے غوری نے اچانک راجپوت کیمپ پر دھاوا بول دیا۔ اس غیر متوقع حملے میں غوری کے تیر اندازوں نے کئی راجپوت جنگی ہاتھیوں کو شروع ہی میں زخمی یا بے قابو کر کے میدان جنگ سے باہر کر دیا۔ راجپوتوں کے جنگی اصولوں میں رات یا الصبح لڑائی ممنوع سمجھی جاتی تھی، سو یہ ناگہانی یلغار ان کے لیے صرف حملہ نہیں صدمہ تھی۔ وہ گھبرا گئے، ابتدائی نقصان اٹھایا، لیکن چند لمحوں بعد انہوں نے خود کو سنبھالا۔ پرتھوی راج کے سپاہیوں نے جوابی حملہ کیا اور غوری کے اگلے دستوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔
بظاہر ایسا لگا جیسے تاریخ پھر سے پہلی جنگ ترائن کے نتیجے کی طرف لوٹ رہی ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ یہی وہ لمحہ تھا جس کا غوری کو انتظار تھا۔ اب جنگ اپنے عروج کی طرف بڑھ رہی تھی۔ راجپوت فوج نے پسپا ہوتے غوری دستوں کا تعاقب شروع کیا اور اسی لمحے غوری نے فیصلہ کن وار کھیلا۔ غوری کے حکم پر اس کے منتخب دستے نے میدان سے پیچھے ہٹ کر پسپائی کا ڈرامہ رچایا۔ پرتھوی راج کے جوشیلے لشکری انہیں شکست خوردہ سمجھ کر آگے بڑھتے چلے گئے اور اپنی منظم صفیں چھوڑ کر منتشر ہو گئے۔ جیسے ہی راجپوت صفوں کا شرازہ بکھرا، غوری نے اپنے تازہ دم گھڑسواروں کو اشارہ دیا۔ تیز رفتار ترک گھڑسوار ہر سمت سے ٹوٹ پڑے۔ تلواروں جنگار اور گرد میں ڈوبا ہوا میدان، جہاں بھاری ہاتھی اپنی طاقت کے باوجود گھوڑوں کی تیز رفتاری کے سامنے بے بس ہو گئے، اس غیر متوقع جوابی یلغار نے راجپوت لشکر کی کمر توڑ دی۔ پورے میدان جنگ میں افراتفری پھیل گئی۔ کچھ راجپوت سپاہی گھبرا کر نکلے اور کچھ جانباز آخر دم تک لڑتے ہوئے وہیں کام آئے۔ پانسا پلٹ چکا تھا، غوری اپنی شکست کا بدلہ لے چکا تھا اور راجپوتوں کو فیصلہ کن طور پر مات ہو چکی تھی۔ پرتھوی راج چوہان شکست کے بعد میدان سے نکلنے کی کوشش میں گرفتار ہو گیا۔ یہاں تاریخ کے صفحات دو روایتیں سناتے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق اسے پکڑتے ہی موقع پر قتل کر دیا گیا، اور بعض کے مطابق اسے ابتدائی طور پر تو قید کیا گیا لیکن پھر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہ شکست محض ایک جنگ کا نتیجہ نہیں، یہ برے صغیر کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ تھا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں سے شمالی ہند میں مسلم سلطنت اور بعد میں دہلی سلطنت کی بنیاد پڑی، اور یوں برے صغیر کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ اس کے بعد پورے برے صغیر میں کوئی بھی بڑی طاقت غوری کے مقابل موجود نہیں تھی۔ ہاں، کئی سالوں بعد پنجاب کی کھوکھروں نے بغاوت کا علم بلند کیا تو غوری ایک بڑے لشکر کے ساتھ دوبارہ پنجاب میں آیا۔ 1205 کے آخر میں محمد غوری نے فیصلہ کن کارروائی کی اور کھوکھروں کی بغاوت کو سختی سے کچل دیا۔ یہ اس کی زندگی کی آخری فوجی مہم ثابت ہوئی اور قسمت نے یہاں اسے فتح دی، مگر فتح کے بعد تاریخ نے وہ منظر لکھا جس میں خوشی نہیں، صرف المیہ تھا۔ پنجاب سے واپسی پر 15 مارچ 1206 کو درہ جہلم کے قریب ایک مقام دھمیک میں رات کے وقت سلطان محمد غوری کو شہید کر دیا گیا۔ وہ عشاء کی نماز کا وقت تھا۔ حملہ آور سلطان کے خیمے میں گھسے اور سلطان پر خنجر کے مسلسل وار کیے۔ سلطان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہیں شہید ہو گیا۔ قاتل کون تھے؟ تاریخ میں دو روایتیں ملتی ہیں۔ کچھ تواریخ انہیں پنجاب کے مقامی گھکھڑ یا کھوکھر قرار دیتی ہیں، اور کچھ کے مطابق وہ خفیہ اسماعیلی فرقے کے فدائی تھے۔ اور یوں سلطان محمد غوری کا چراغ تو گل ہوا، مگر اس کی روشنی بجھی نہیں۔ اس کی تلوار نے صرف سلطنت نہیں بلکہ نئے عہد کے معمار چھوڑے۔ وہ غلام جنہیں اس نے تربیت دی تھی اب تاریخ کے سٹیج پر خود کردار بننے والے تھے۔ ان میں سے ایک نام تھا جو غلامی سے تخت تک پہنچا، جس نے دہلی میں پہلی بار مسلم اقتدار کی بنیاد رکھی۔ ایک سپہ سالار، ایک منتظم اور ایک نیا سلطان، قطب الدین ایبک۔ یہی وہ مقام ہے جہاں غوری کی کہانی ختم نہیں ہوتی بلکہ دہلی سلطنت کی کہانی شروع ہوتی ہے۔